A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start the third session of Ar-Rahiqul Makhtum, biography of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. So हम बात कर रहे थे बेबीहुड ऑफ आवर बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब में ये ट्रेडिशन था, ये कस्टम था कि उनके जो न्यू बॉर्न्स होते थे उनके इन्फेंट्स को अरब से, डेज़र्ट से दूर, बिकॉज़ डेज़र्ट में बहुत ही स्कॉर्चिंग हीट और रफ़ माहौल होता था, तो डेज़र्ट से दूर जहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट था, हेल्दी सराउंडिंग थी, वहाँ पे बेडुइन वेट नर्सेस होती थी। और जो चेस्ट मतलब जो पाकीज़ा वेट नर्सेस होती थी, उनकी लैंग्वेज में एलोक्वेंस होता था, उनके मैनरिज़म अच्छे थे, तो उनके पास दूध पिलाने के लिए और कुछ अरसा वहाँ पर पलने बढ़ने के लिए अरब्स जो है अपने बच्चों को भेज दिया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला हुआ था। उनकी जो दो वेट नर्सेस थी, तैयबा और दाई हलीमा बिन्त अबी दुहैब, ये जो थी वो बनी साद बिन बकर से थी, इनका मेंशन आया है। तो उनके काफ़ी सारे फॉस्टर भाई बहन भी थे, मतलब दूध शरीक भाई बहन। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने भी सेम दाई से, दोनों सेम दाई से ही दूध पिया था, तैयबा और दाई हलीमा। दाई हलीमा ख़ुद अपना किस्सा बयां करती हैं कि जब उन्होंने अपने गांव से वो मक्का आने लगी इन्फेंट बेबी की तलाश में कि कोई बच्चा मिल जाए जिसे वो दूध पिला सके। उनके साथ और भी काफ़ी सारी वेट नर्सेस उस वक्त आई थी मक्का में। तो उस साल जो था बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, खाने के लिए दाई हलीमा के घर में कुछ भी नहीं था। उनके पास एक बूढ़ी शी कैमल थी और उस कैमल के पास भी कोई दूध नहीं था, क्योंकि उस कैमल को देने के लिए चारा नहीं था। दाई हलीमा के खुद के बच्चे जो थे वो भूखे होते थे, रात भर वो रोते थे, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट में भी खुद की कोई मिल्क नहीं था, तो उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। रात भर बच्चे रोते रहते और फिर इनकी रोने की आवाज़ सुनकर वो भी नहीं सो पाती, तो वीकनेस भी काफ़ी हो गई थी। तो अपना किस्सा बयां करती है कि ऐसी हालत में जब वो मक्का में आई और उन्होंने देखा कि कौन से बच्चे अवेलेबल है जिनको वो दूध पिला सके, अपने घर ले जा सके उनकी परवरिश करने के लिए, तो उनसे पहले जो वेट नर्सेस वहाँ पर पहुँच चुकी थी, उन्होंने सारे बच्चे अपने अकाउंट में ले लिए थे। अब सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था और वो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके यतीम होने की वजह से किसी दूसरी वेट नर्सेस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। दाई हलीमा भी उस वक्त यही सोच रही थी कि अगर मैं इस यतीम बच्चे को लेती हूँ दूध पिलाने के लिए, तो उनके जो दादा, उनके जो सरपरस्त है दादा, उनकी माँ, वो मुझे क्या देंगी, मतलब कि मुझे क्या इनकम मिलेगा, ये उनकी वहाँ पे सोच थी। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट किया दूध पिलाने के लिए, और वो लेकर उन्हें निकल रही थी अपने विलेज में। फिर जब वो पहुँची और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना चाहा, तो एक मुआजिज़ा हुआ कि दाई हलीमा को बहुत सारा दूध, खूब सारा दूध आया और नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी भरकर दूध पिया। उनके भाई को भी, मतलब दाई हलीमा के बच्चों को भी दूध मिला। वो सारे दूध पीकर आराम से पूरी रात अच्छे से सोए। और फिर उन्होंने देखा कि जब दाई हलीमा के शौहर उनकी शी कैमल को मिल्क करने के लिए गए, देखने के लिए गए, तो शी कैमल को भी बहुत सारा दूध उन्होंने पाया और फिर वो दूध निकाला और घर के बड़ों को भी दूध मिला। और फिर उनके घर में रिस्क की, रोज़ी की जैसे बरकत नाजिल हुई थी। घर में हर चीज़ की बरकत थी और उनके घर की हालात उनके ठीक हो गए और फिर सब बहुत अच्छे से प्रॉस्परस लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस करने लगे। तो उन्हें इस बात की अच्छे से जानकारी हो गई थी कि ये बच्चा बहुत ख़ास है और इस बच्चे की बदौलत ही हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी खुशियाँ और ये सारी बरकत का एक्सपीरियंस हो रहा है। इसलिए फिर वो जो पीरियड था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ होने का, वो खूब एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए फिर दाई हलीमा जो हैं वो माँ आमीना के पास गईं और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और समय के लिए हमारे साथ रख दिया जाए, क्योंकि उस वक्त मक्का में एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो था वो बहुत बच्चों में फैल रहा था। उसका उन्होंने एक्सक्यूज़ बताया। तो इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमीना, उन्होंने इस बात के लिए अग्री किया और फिर उम्र के 4 से 5 बरस तक वो बडुवन विलेज में दाई हलीमा और उनकी फ़ैमिली के साथ रह रहे थे। अभी इसी दौरान ये किस्सा हुआ था जो
انس رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم کی احادیث میں یہ واقعہ درج کیا ہے. یہ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ نیچے آئے تھے زمین پر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوسٹر مطلب دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تب انہوں نے ان کا چیسٹ اوپن کیا، ان کے دل کو باہر نکالا، اس میں سے ایک بلڈ کلاٹ کو ریموو کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیطان تھا جسے میں نے ریموو کیا. پھر انہوں نے زمزم کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گولڈ کے بیسن میں دھویا، صاف کیا، اور پھر وہ پیوریفائڈ دل، پیوریفائڈ ہارٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیسٹ میں پھر سے وہ فکس کر دیا. پھر یہ واقعہ جو ان کے ساتھ میں کھیل رہے بچے تھے انہوں نے دیکھا تو وہ دوڑے اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے ڈر کر جو تھے اپنے گھر گئے، اور پھر دائی حلیمہ اور ان کے گھر والے بھاگتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے، اور انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ یہ انسیڈنٹ تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا، یہ ماجرا انہیں نہیں دکھائی دیا، لیکن انہوں نے یہ ایک بات نوٹس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت کافی وٹش پیل کلر کا ہو رکھا تھا، مطلب ایک کمزوری سی طاری ہو رہی تھی ان کے چہرے پر. تو اس انسیڈنٹ کی وجہ سے جو دائی حلیمہ تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن، ان کی سیفٹی کو لے کر گھبرا گئیں، اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر مکہ ریٹرن کریں گے. پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ اپنی ماں کے پاس ریٹرن کر دیے گئے جب وہ 6 سال کی عمر کے تھے. اب جب کہ وہ واپس آ گئے تھے تو ان کی ماں آمینہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ، جہاں پر ان کے شوہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تھی، وہاں جائیں گی وزٹ کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ میں اس جرنی میں ان کی ایک فیمیل سرونٹ ایمن اور ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے فادر ان لا عبد المطلب وہ ساتھ چلے. یہ 500 کلومیٹر کی جرنی تھی، اور وہاں پر وہ 1 مہینہ رکی ان سب کے ساتھ. اور پھر جب وہ مکہ واپس آ رہی تھی تو وہ شدید ان کو ایک بیماری ان پر طاری ہوئی، ابوا پلیس کا نام ہے ابوا، جو مکہ اور مدینہ کے روڈ پر، اس کے بیچ روڈ پر آتا ہے، وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب آمینہ کی ڈیتھ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے دادا عبد المطلب پر آئی. عبد المطلب اپنے پوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اپنی ذمہ داری میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، اور بہت عزت اور حرمت اور پیار سے، بہت ہی لگاؤ سے، بہت ہی افیکشن سے ان کی پرورش کر رہے تھے، ان کو پال پوس کر بڑا کر رہے تھے. اور عبد المطلب ان کے جو دادا تھے وہ اپنے پوتے کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، دل سے انہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اپنے ماں اور باپ کے نہ ہونے کے، مطلب یتیم ہونے کا احساس نہ ہو، اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. اور پھر ابن ہشام نے رپورٹ کیا ہے، ابن ہشام کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مسجد میں الکعبہ میں جب جاتے تھے، الکعبہ میں جب بیٹھتے تھے تو ان کی ایک میٹ ہوتی تھی، ایک میٹریس جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور باقی جو دوسرے بچے تھے وہ اس میٹریس کے آس پاس ارد گرد بیٹھتے تھے. لیکن عبد المطلب نے اپنے پوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اس میٹریس کے اوپر جگہ دی، وہاں پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، اپنے بالکل قریب، اپنے بالکل پاس، اور بہت محبت اور شفقت سے معاملہ کرتے تھے. تب یہ جو دوسرے بچے ہوتے تھے وہ ہم عمر تھے، تو ان کو تھوڑی سی جیلسی اور تھوڑا سا انفیریورٹی ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے اٹھانا چاہا، تو عبد المطلب آئے اور انہوں نے ان بچوں کو ایسا کرنے سے روکا، اور کہا کہ واللہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت خاص ہے، اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، ان کا درجے بہت بلند ہے، تو انہیں میرے پاس بیٹھنے دو. پھر انہوں نے اپنے پوتے کی پیٹھ سہلائی، ان سے خوب محبت کی. تو اس طریقے سے وہ پرورش پا رہے تھے اپنے دادا کے ساتھ. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی جب ان کی عمر تھی، تب ان کے دادا عبد المطلب کی مکہ میں ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی باغڈور ان کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچی. ابو طالب نے بھی اپنے والد عبد المطلب کی طرح ہی اپنے بھتیجے کا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، ان کی بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، انہیں بہت عزت دی، حرمت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالنا اور پوسنا شروع کیا. اپنے خود کے بچوں سے بھی زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجے کو درجات دیتے تھے، ان سے بہترین معاملات کرتے تھے، انہیں پروٹیکٹ کرتے تھے، انہیں ہر کام میں، ہر چیز میں سپورٹ کرتے تھے. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال تک رہے.
सुबहान अल्लाह। और 40 सालों तक उन्होंने सरपरस्त होने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगहबान होने के सारे फ़राइज़ बखूबी निभाए, बहुत अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत की, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, एक सपोर्ट की तरह वो हमेशा खड़े हुए, हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया। और अबू तालिब के रहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई आँच नहीं आती थी। सब लोग अबू तालिब के सपोर्ट से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते थे, उनसे दूर रहते थे, उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते थे। इब्न अकसीर की रिवायत में आता है कि एक दफ़ा ये हुआ कि वो साल जो था वो मक्का में रेनलेस ईयर था, कोई बारिश नहीं हुई थी, चारों जगह सूखा पड़ा हुआ था, वैली में कोई वेजिटेशन नहीं था, बच्चे भूखे थे और सब लोग जो है वो बारिश की बेइंतहा इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने अबू तालिब से कहा कि आप मक्का में जाकर जो है अल्लाह ताला से बारिश के लिए दुआ करें। तो जब देखा गया कि अबू तालिब जब काबा की तरफ जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे। दिस यंग बॉय वाज गोइंग विथ हिम विथ हिज अंकल टुवर्ड्स अल काबा। तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बिल्कुल ऊपर एक गहरा बादल जो था वो शेड किए हुए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जा रहे थे वो बादल उन्हें वहीं पर फॉलो कर रहा था और उनके सर पर छाँव किए हुए था। और फिर अबू तालिब ने अलकाबा में जाकर बहुत दुआ की और फिर इमीडिएटली अल्लाह ताला ने जो है वो बारिश बरसाई और फिर वहाँ पे वो वैली में बाहर आई और वेजिटेशन हुआ, लोगों के लिए प्रोविज़न उन्हें मिला, रोज़ी मिली और अच्छी तरीके से उनका इंतज़ाम हो गया खाने पीने का। अब दूसरा किस्सा जो है वो बहीरा द मॉन्क का है। एक दफ़ा ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल की उम्र के थे तो अपने चचा अबू तालिब के साथ वो एक बिज़नेस जर्नी पर गए हुए थे सीरिया में। सीरिया में जहाँ पर जो एक बसरा हिस्सा है वहाँ पर विसिनिटी ऑफ हौरान में जो रोमन डोमेन में आता है, एक मॉन्क था जिसका नाम था बहीरा। बहीरा उसका लक़ब था, उसका असल नाम था जॉर्जस। उसने अच्छी तरीके से वेलकम किया और बड़ी इज़्ज़त के साथ अबू तालिब और उनके भतीजे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की और उन्हें वेलकम किया, उन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी। तब वो नोटिस करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अक़बा के डायरेक्शन से जब उनका गुज़र हो रहा था, जब वो अक़बा की तरफ आ रहे थे, तब क्या हुआ, जो सारे पहाड़ थे, जो सारे बड़े बड़े स्टोन्स थे वो और जो सारे ट्रीज़ थे वो सारे हुर्मत में और इज़्ज़त में झुक गए थे, मतलब प्रोस्ट्रेशन की हालत में हो गए थे। तो बहीरा जो था वो मॉन्क था, उन्हें किताबों का जो अल्लाह की तरफ से जो स्क्रिप्चर्स आती थी उसका नॉलेज था। तो उन्होंने देखा, ये जब उन्होंने सीन एक्सपीरियंस किया, जब विटनेस किया तो उन्होंने यही उन्हें समझ आया कि ऐसा आम तौर पर कभी नहीं होता। जब ट्रीज़ और रॉक्स किसी को प्रोस्ट्रेट करते हैं तो वो सिर्फ मैसेंजर्स को, प्रॉफिट को, नबी को ही करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ विटनेस की और उन्होंने अबू तालिब से कहा कि ये जो बच्चा है ये बहुत ख़ास है, इनका दर्जा, इनका ओहदा बहुत बुलंद है। और उन्होंने कहा कि इनके शोल्डर के नीचे प्रॉफिटहुड का एक मार्क होगा जो एक एप्पल के शेप में होगा और ये हमारे बुक्स में भी मेंशन है। तो उन्होंने अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे की सेफ़्टी के लिए इस बच्चे को तुरंत मक्का रवाना कर दीजिए और सीरिया में आगे लेकर ना जाइए, इन द फियर ऑफ ज्यूज़। वहाँ पे जो यहूदी थे उनसे इस बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इनकी सेफ़्टी के लिए इन्हें मक्का में रिटर्न कर दीजिए। अबू तालिब ने उनकी बात को माना और फिर मक्का में अपने सर्वेंट्स के साथ इन्हें वापस भेज दिया। अब एक नया किस्सा यहाँ पे मेंशन होता है जिसका नाम है द सैक्रिलीजियस वॉर। सैक्रिलीजियस वॉर एक जंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपीरियंस की थी अपने उम्र के 15 बरस के थे। तब एक वॉर हुआ था, एक जंग हुई थी कुरैश और बनु किनाना के बीच में। तब जो है उस वॉर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे, लेकिन उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने किसी के ऊपर, मतलब अपोनेंट्स थे उनके ऊपर वार नहीं किया था या वो जंग में शरीक नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, एनिमीज़ की तरफ से जो तीर आते थे और जो गिर जाते थे फिर उनको उठा करके वो अपने चचाओं को हैंड ओवर करते थे। तो इनकी वो सैक्रिलीजियस वॉर में ये उनकी ड्यूटी थी उम्र के 15 साल में। 3 साल तक ये वॉर चलता रहा ढके छुपे और फिर जब दोनों पार्टीज़ ने अमन करने का फ़ैसला किया और जो वायलेंस और जो खून खराबा और जो नाइंसाफ़ी थी उसके ख़िलाफ़ कुछ ट्रीटी या कुछ कोई एक मीटिंग में पॉइंट्स रखने के लिए एक मीटिंग उन्होंने वहाँ पे जमा की, एक मीटिंग बुलाई।
جس میں بڑے بڑے ٹرائبس تھے جیسے بنو المطلب، اسد بن عبد العزیٰ، زہرہ بن کلاب، بنو ہاشم، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے بڑے بڑے ٹرائبس کے۔ تو اس میٹنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت تھی۔ اس میٹنگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ان دا ہاؤس آف کانفیڈنس، ہاؤس آف عبداللہ بن جادان، ہاؤس آف عبداللہ بن جادان، یہ ایک چیفٹنٹ تھے، ان کے گھر میں جو میٹنگ ہوئی، جو پیس ٹریٹی تھی، پیس کے لیے، امن کے لیے، جو دونوں ٹیمز بیچ میں آئیں اور پھر انہوں نے جو امن کے لیے جو میٹنگ کی، وہ مجھے پسندیدہ ہے اس سے زیادہ کہ دا ہرڈز آف کیٹل، مطلب جو جانور کے بڑے بڑے ہرڈز گروپس ہوتے تھے، اس سے بھی زیادہ مجھے یہ جو امن و شانتی کے لیے کی گئی میٹنگز ہے وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر فیوچر میں بھی امن و شانتی کے لیے میٹنگز کی جائیں، کانفرنسز ہو، تو میں اس کا حصہ ہونا پسند کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن، پیس، یہ بہت پسند تھا۔ دونوں پارٹیز اگر مل کر انجسٹس اور وائلنس کے خلاف اگر ایک بیچ کا راستہ تلاش لیتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا۔ اب ایک بار یہ بات ہوئی کہ زبید کلان کے زبید نام کے جو آدمی تھے وہ ایز اے مرچنٹ مکہ پہنچے، تو انہوں نے اپنی جو کموڈیٹیز تھی، ان کا اپنا مٹیریل جو تھا، پروڈکٹس، وہ العاص بن وائل السہمی کو بیچے۔ اور پھر جب انہوں نے پیسہ چاہا، جو پرائز تھی اپنی وہ مانگی، تو انہوں نے منع کر دی، العاص بن ولی نے منع کر دی دینے سے۔ اور پھر بہت مطلب ان کے بیچ میں بہت کشمکش ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے پرائز دینے سے منع کیا۔ تو پھر قریش اور ڈیفرنٹ جو بڑے کلانس تھے، ان سے سیلز مین نے جو باہر سے آئے تھے، زبید، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، مدد چاہی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا ان کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ماؤنٹین ٹاپ پہ چڑھ گئے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور وہاں سے وہ چلانے لگے کہ میرے ساتھ میں انجسٹس ہوا ہے، میں نے یہاں پہ اپنا پروڈکٹ سیل کیا ہے اور مجھے پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو پھر الزبیر بن عبد المطلب جو ہے، انہوں نے اس مرچنٹ کی آواز سنی اور اس میٹر کے بارے میں انکوائر کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے انٹرسیڈ کیا، اور پھر العاص بن وائل کو انہوں نے ان کا اپنا پرائز، جو پروڈکٹ پرچیز کیا تھا، اس کا پرائز پے آف کرنے کے لیے کنونس کیا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر ہوتا تھا، جب کوئی امپورٹنٹ نوٹس یا امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کسی کو کرنی ہوتی تھی، تو ان میں یہ کامن پریکٹس تھی کہ وہ ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر جا کر یوں پکار لگاتے تھے، اناؤنس کرتے تھے۔ ابھی نیکسٹ قصہ آتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ نکاح، میرج ٹو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عمر کے 25 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سیریا میں ایز اے مرچنٹ گئے تھے فار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے پہلے وہ ایک شیپرڈ تھے، مطلب گوٹس، بکریاں چراتے تھے بنی سعد کے لیے مکہ میں۔ اور پھر جب جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ مکہ میں ایک فارچونیٹ اور آنریبل عورت تھی، ان کا بہت نام تھا، بہت عزت تھی، ان کو بہت حرمت اور شہرت تھی، وہ ایک بزنس وومن تھی۔ جب انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بہت ٹرسٹ وردی، بہت ایماندار ہیں، تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بزنس ٹرپ پر اپنے لیے بزنس کرنے کے لیے وہ ہائر کریں گی۔ تو بیسیکلی وہ ایسے ہی کرتی تھی، جو ان کے مرد ہوتے تھے مکہ میں، ان کو وہ کیا کرتی تھی، ایک پرسنٹیج دیتی تھی پروفٹ کا، اور وہ ان کے تھرو ٹریڈ کرواتی تھی، بزنس کرواتی تھی دور دیشوں میں، کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کرتی تھی، اور وہ امپلائی کرتی تھی لوگوں کو، انہیں پرسنٹیج دے کر پروفٹ کا ان کے تھرو بزنس کرواتی تھی۔ تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاب آفر کی، انہوں نے کہا کہ آپ کو دوسروں سے زیادہ وہ نفع دیں گی، پروفٹس کا شیئر دیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر وہ جو مرچنڈائز لے کر ایک بزنس ٹرپ پر جا رہے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سرونٹ جن کا نام تھا میسرہ، انہوں نے ان کو بھی ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج دیا ٹریڈ پر۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ ختم کر کے مکہ واپس لوٹے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس کیا کہ جو پروفٹ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس میں برکت بہت زیادہ تھی، اور جو نفع کا اور بہت زیادہ منافع کا سودا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ایمانداری سے انہیں لا کر کے واپس دیا تھا۔ اور پھر جو میسرہ
जिनको लेडी सर्वेंट को खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा था, उन्होंने भी सारी इन्फॉर्मेशन दी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक के बारे में, उनकी ईमानदारी के, उनके डीप थिंकिंग के बारे में, उनकी जो सिंसियरिटी थी, उनका जो अक़ीदा था, पूरा उनका ओवरऑल जो उनका इखलाक था, उनके बेहतरीन जो उनका बिहेवियर था, उसके बारे में मैसरा ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया। तो फिर ये सुनकर जो है वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करके उन्हें लाइफ पार्टनर बनाने का ख्याल आया, क्योंकि उस वक्त वो विडोड थी, मतलब कि बेवा थी, उनकी पहली शादियां हुई थी, दूसरी शादियां हो रखी थी, एक से ज़्यादा 2 या 3 कहीं पर इसका मेंशन आया है। और मक्का में काफ़ी सारे आदमी ऐसे थे, मर्द ऐसे थे जिन्होंने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने के लिए उन्हें रिश्ते भेजे थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने किसी का भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी की भी ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का ख़याल अपनी दोस्त नफ़ीसा को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, जो कि डॉटर ऑफ मनिया थी, वो इमीडिएटली भाग कर गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ये इरादा जो है खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का उनके साथ शेयर किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर अग्री किया और उनके जो चचा थे उन्हें खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाकर इस बारे में बात करने की रिक्वेस्ट की। और आगे चलकर फिर ये रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तय हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। सीरिया के ट्रिप के बाद ही ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था वो फाइनल हुआ और इसके जो विटनेसेस थे वो बनी हाशिम और मुदार फैमिली के जो ट्राइबल हेड्स थे, जो चीफ्स थे, वो इसके विटनेस बने इस शादी के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को 20 ऊँटों की डावरी दी, 20 ऊँटें दी। इसमें जो महर होती है उसमें 20 ऊँटें दी। तब जब शादी हुई थी इन दोनों की, तभी रिपोर्ट किया गया है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 40 साल की उम्र की थी और वो बेस्ट वुमेन थी, उनके लिनिएज में, ख़ानदानी और इज़्ज़त में, और उनका जो ओहदा, उनकी जो रग़बत और उनका जो विज़डम था, नॉलेज था, बहुत हिकमत से भरी हुई थी, बहुत बेस्ट वुमेन थी, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और इन दोनों के सारे बच्चे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही हुई। अल-कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कुलसुम, फ़ातिमा, अब्दुल्ला के और भी 2 नाम थे, तय्यब और ताहिर। और इनके जो बेटे थे वो बचपन में ही इंतकाल हो गए थे, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। और सारे बच्चे, उनके सारी औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में ही फ़ौत हो गई थी, सिवाय फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के 6 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था, आगे चलकर उसको प्रैक्टिस भी करती थी और मदीना में हिजरत भी कर जा चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब तक ज़िंदा थी तब तक उनकी कोई और शादी नहीं हुई थी, सिर्फ वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह में ही थे। और फिर उनके फ़ौत होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी शादियाँ बाद में हुई। अब एक न्यू टॉपिक आता है रिबिल्डिंग ऑफ अल काबा एंड आर्बिट्रेशन इशू। देखें कि काबा जो था वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के टाइम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया हुआ था। तो 6.30 मीटर्स ये हाई था, प्लस ये वाइट स्टोन्स थे जो बहुत ही पुराने हो गए थे। फिर काबा जो था वो रूफलेस था, मतलब उसके ऊपर रूफ छत नहीं थी, उसकी वजह से चोर भी डकैती करते थे और अंदर के ख़जाने वो लूट लेते थे। और फिर अभी काबा को तामीर होके बहुत साल हो गए थे, तो उसमें क्रैक्स आ रहे थे और दीवारें जो थी, उसके पिलर्स जो थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 5 साल पहले काबा में एक बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में काबा के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो 35 इयर्स जब थी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त काबा को रीबिल्ड करने का फ़ैसला कुरैश के जो चीफ्टन्स थे, मुखिया थे, उन्होंने कर लिया था। और फिर अभी काबा की री एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, इसको तामीर करने के लिए काफ़ी सारे फ़ंड्स जमा कर दिए गए। जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी
انہوں نے یہ کام کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے فنڈز بھی کلیکٹ کیے. اب جو الکعبہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے فنڈز کلیکٹ کیے اربوں نے, تو دے میڈ شیور کہ اس میں کوئی بھی حرام منی یا حرام طریقے سے کمایا ہوا کوئی بھی اس میں سورس نہ شامل ہو. انہوں نے سخت اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو بھی حلال طریقے سے پاکیزہ روزی پاکیزہ رزق جو تھا اسی سے اس مسجد کی تعمیر, الکعبہ کی تعمیر کے سارے مٹیریل انہوں نے لائے گئے, وہاں پر لائے گئے. اور پھر جو ہے وہ کعبہ کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے ڈر رہے تھے, بیکاز انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے کیسے اس پر ہتھوڑی مارے یا ہیمر ہم چلائیں. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ الولید بن المغیرہ المخزومی انہوں نے کام شروع کر دیا. تو بیسیکلی سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے انٹینشنز پر, نیت پر. تو عرب کے دل میں کتنی سپرسٹیشیس اور ایک کمزور بیلیف تھا ان کا, کہ اگر ان کا انٹینشن کیا تھا انہیں بھی پتا تھا اچھی طریقے سے کہ ہم کعبہ کو ڈیمولش اس لیے کر رہے ہیں کہ پھر سے اس کو پکی طریقے سے ہم مضبوطی سے اس کو ری اسٹیبلش کریں, ری بلڈ کریں. لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ولید جب انہوں نے شروع کیا ڈیمولش کرنے کے لیے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا, تو پھر انہوں نے بھی اس کام میں شرکت کی. پھر جو ٹرائبس تھے, الگ الگ ٹرائبس, ان کو الگ الگ کنسٹرکشن کی الگ الگ ذمہ داری دی ہوئی تھی. اور جو آدمی تھا جو سٹونز رکھ رہا تھا وہ رومن تھا وہ میسن. اور پھر سارے کام الکعبہ کی تعمیر کے بہت ہی اچھے سے سکون سے ہوتے گئے, جب تک کہ جو بلیک سٹون تھا حجر اسود, اس کو اس کی پلیس پہ رکھنے کا وقت نہ آ جائے. تو جب بلیک سٹون کو کارنر پہ رکھنے کا وقت آیا تو ٹرائبس میں جھڑپ ہونے لگی, فائٹس ہونے لگی, ڈیبیٹس ہونے لگے کہ یہ آنر کون لے گا. تو ان میں یہ کشمکش اور یہ فساد جو تھا وہ چالو تھا. تو اس وقت جو سب سے بزرگ انسان تھے, جو چیف تھے ٹرائب کے, ان کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی. انہوں نے ایک پرپوزل رکھا جو سب نے ایکسیپٹ کیا. وہ پرپوزل یہ تھا کہ اس وقت کے بعد جو بھی سینکچوری میں فرسٹ انٹر ہوگا, مطلب مسجد کی طرف پہلے آئے گا, اسی انسان سے ہم یہ کام کروائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وقت الحمدللہ سبحان اللہ ود ول آف اللہ کون انٹر ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہولی سینکچوری میں انٹر ہوئے. تو سب نے زور سے پکار لگائی, الامین الامین, دا ٹرسٹ وردی ہیز کم. مطلب جو سب سے ایماندار ہے, جو سب سے سچا ہے, وہ انٹر ہو رہا ہے. الامین کا لقب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی ٹرسٹ وردی تھے, ایماندار تھے, آنریبل تھے. تو پھر انہوں نے سب نے یہی سب خوش ہو گئے, سب راضی ہو گئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے اور ان کے تھرو ہی ہم یہ بلیک سٹون کا الکعبہ میں رکھوائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ایسا سلیوشن پیش کیا جو بہت ہی وزڈم سے بھرا ہوا, حکمت سے بھرا ہوا اور بہت ہی اچھا بہترین تھا, جو امن کے لیے اور سب لوگوں کو ایک ساتھ ایک جھوٹ لے کر آیا. اور وہ سلیوشن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کپڑا جو ہے وہ رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر بڑے کپڑے کے اوپر بلیک سٹون رکھ دیا جائے, اور سارے جو ٹرائبس ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو آ کر اس کپڑے کو ہر جگہ سے پکڑ لیں اور پھر پکڑ کر وہ الکعبہ تک انہوں نے کیری کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں اپنے ہاتھ سے بلیک سٹون کو اس کی پراپر پلیس پہ رکھ دیا. تو اسی طریقے سے یہ پرابلم بھی سالو ہو گئی, ان کے جو بیچ میں بحث ہو رہی تھی وہ بھی اچھی طریقے سے نپٹ گئی, سب خوش بھی تھے, سیٹسفائی بھی تھے, اور الحمدللہ الکعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیجن میکنگ, ان کا تھنکنگ اور ان کی یہ جو سوچ ہے کہ سب کو مل کر ساتھ میں لے کر چلیں اور کس طریقے سے اسمارٹ سلیوشن انہوں نے نکالا, الحمدللہ ان کی وزڈم ہمیں اس قصے میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. بس اب نبوت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ. تھوڑا ہی عرصہ بچا ہوا ہے نبوت ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے پہلے, نبوت سے پہلے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر, ان کی پریکٹسز کا معاملہ رہا, اس پر ایک نظر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ ان کے جو سوشل اور پرسنل ایٹریبیوٹس تھے وہ بہت ہی بیسٹ تھے. وہ جو تھے وہ بہت سوچ وچار کرنے والے تھے, بہت ڈیپ تھنک کرتے تھے, وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے اکیلے بیٹھ کر, وہ بہت دیر تک اکیلے تنہا بیٹھ کر چیزوں پہ غور و فکر کرتے تھے, بہت سوچتے تھے. اور پھر ان کی جو بھی چوائسیز ہوتی تھی
کسی بھی کام کرنے کی ان کی جو چوائس وہ رکھتے تھے وہ سچائی کے بنیاد پر رکھتے تھے، وہ کلیئرٹی کے بنیاد پر رکھتے تھے، اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی. ان کے تھاٹس، ان کی اسپیچ بالکل صاف تھی، شفاف تھی. ان کا جو کردار تھا وہ بہت ہی بہترین تھا. اور دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو ہیلپ کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ ان کا بیہیویئر تھا. ان کا کمیونٹی وائز بھی ان کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ بہت ہی بہترین تھا. اور جو سسپیشیس پریکٹسز دوسرے عربس کر رہے تھے، آئیڈولیٹرز کر رہے تھے، ان کے جو من گھڑت بنائے ہوئے فیسٹیولز تھے اس میں وہ کبھی بھی حصہ نہیں لیتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو الکوہل پینے سے، مطلب شراب وغیرہ پینے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا، جوا کھیلنے سے دور رکھا ہوا تھا. اور جو بتوں پر جو جانور سلاٹر کرتے تھے، بتوں کے سامنے جو جانور ذبح کر دیے جاتے تھے ان کے گوشت بھی وہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے. اور پھر العزیٰ، اللات، ان میں جو یہ تھے نا آئیڈولس، ان میں نہیں مانتے تھے، ان کی قسمیں نہیں کھاتے تھے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھا ہوا تھا. اور پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نریٹ کیا ہے، ابن الاسیر کی روایت ہے. انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو، یہ جو میرے عربی لوگ تھے، میرے ٹرائبس کے، میرے مکہ کے جو لوگ تھے، ان کی جو ریچولز تھی ان سے میں نے ہمیشہ دور رکھا، ساری ایکٹ سے میں نے دور رکھا سوائے 2 وقت کے. صرف 2 وقت میں ہی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سلپ ہوئے تھے، اور وہ 2 ٹائم بھی انہوں نے ڈسکرائب کیے ہیں. ایک بار یہ ہوا کہ وہ اپنی چرواہا جب وہ تھے اپنے چرا رہے تھے، اپنے شیپس کو لے کر وہ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے فیلو شیپرڈ کے ساتھ، مطلب ساتھ میں ان کا جو ہیلپر تھا اس کے ساتھ وہ گئے ہوئے تھے مکہ کے اوپری حصے میں. تب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے نیچے کے حصوں میں کہ جو گھر تھے وہاں پر ایک میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی. تو پھر اس میوزک کی طرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے. انہوں نے اپنے ہیلپر کو جو کہا کہ وہ شیپس کا دھیان رکھے، اور جیسے کہ دوسرے ینگ لوگ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے یا میوزک سننے کے لیے جاتے تھے، تو اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے انکوائر کیا کہ واٹ از دس. تو انہوں نے کہا کہ شادی ہو رہی ہے. تو وہاں پہ میوزک چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے، اور جیسے ہی وہاں پر وہ بیٹھے تو ان کے اوپر ایک نیند طاری ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی. جب تک کہ سورج اوپر نہیں آیا اور سورج کی ہیٹ جب انہیں محسوس ہونے لگی تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے یہ حرکت کبھی نہیں کی، مطلب دوبارہ وہ میوزک کی طرف کبھی بھی اٹریکٹ نہیں ہوئے. اور پھر ایک دفعہ ایک دوسرا انسیڈنٹ رپورٹ کیا ہے، یہ البخاری میں رپورٹ کیا ہے آن دا اتھارٹی آف جابر بن عبداللہ. انہوں نے کہا کہ جب کعبہ کی ری بلڈنگ ہو رہی تھی، جب کعبہ کو دوسری دفعہ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو عباس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پتھر لینے کے لیے، سٹونز جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو عباس نے کہا کہ لائن کلاتھ جو ہے تمہارے گردن پہ باندھ لو، یہ اس سے تمہارا پروٹیکشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر پروٹیکشن ہوگا. اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ گر گئے زمین پر، اور پھر جب انہوں نے اٹھا تو وہ چلانے لگے کہ مائی لائن کلاتھ، مطلب ان کا جو انہوں نے گلے میں جو باندھا ہوا تھا کپڑا پروٹیکشن کے لیے وہ مس ہو چکا تھا، وہ کہیں چلا گیا، وہ گر گیا. ٹھیک ہے، پھر اس دن کے بعد سے انہوں نے وہ لائن کلاتھ ان کے صحابہ نے یا ان کے آس پاس رہنے والوں نے کبھی بھی ان کے پاس نہیں دیکھا. مطلب یہ 2 انسیڈنٹس یہ بھی پوری طریقے سے انہوں نے اڈیپٹ نہیں کیے تھے یہ جو سپرسٹیشس ایکٹس ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب وہ میوزک سننے گئے تب وہ نیند میں چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کے کانوں پر میوزک نہیں گئی، ان کے اندر وہ میوزک نہیں اتری. اور دوسری بار جب انہوں نے لائن کلاتھ مطلب ایک پروٹیکشن کے لیے العباس نے جیسے کہا تھا تو انہوں نے وہ گلے کے لیے باندھا تو گر گئے اور وہ نکل گیا لائن کلاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے، مس گائیڈنس سے، بدعتی شرکی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہوئی تھی، ان کو پاک رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت ہی ماڈسٹ تھے، ان کا بیہیویئر بہت گریسفل تھا، ان کی عادت، ان کے اخلاق بہت ہی بہترین قسم کے تھے، اور ان کا جو کردار تھا وہ بے داغ تھا، بالکل صاف و شفاف. اور الامین کا ٹائٹل لوگوں کے طرف سے انہیں دیا گیا تھا کہ بہت ہی ایماندار، جس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے، وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بیوی مدر آف دا بلیورز ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ
کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو رشتوں کو جوڑے رکھتے تھے، ضرورت مندوں کی، غریبوں کی وہ مدد کرتے تھے، اور جو مہمان ہوتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو سہارا دیتے تھے، اور سچائی کے راستے میں چلتے ہوئے وہ مشکلوں کا سامنا کرنا بھی ان کے لیے پسندیدہ تھا، لیکن سچ سے کم انہیں کچھ بھی گوارا نہیں تھا، تو سچائی سے وہ بالکل اپنے آپ کو جوڑے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دا نیکسٹ سیشن ہم نبوت کی طرف بڑھیں گے اور نبوت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹس بگن دس سیشن اوور ہیئر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔